السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ثنا اللہ جل شانہ کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں دو شرطیں نہ ہوں، کہ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد اپنی التجاعات پیش کی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ جتنا زیادہ درود پڑھے گا انسان اپنے نبی پر، درود ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ جتنا زیادہ درود پڑھے گا، دعا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی اپنے رب کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ تو حتیٰ کہ دعا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی جائے تو وہ اللہ کے قرب کا سبب بن جاتی ہیں، کہ جب کہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ ہم آتے ہیں اب صحیح سوال کی طرف۔ کہا یا کسی نے سوال کیا کہ شیخ یہ بتاؤ، جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت مخفی ہے؟ کیوں پیدا کیا ان کو دونوں کو، دونوں مخلوقوں کو، دونوں پارٹیوں کو؟ اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت کار فرما ہے، ایسے کہو اچھے الفاظ میں، ادبی۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مسکین کو بھولنے کی عادت ہے۔ یہ تجربہ کر لینا، جن نظر نہیں آتا یہ تو واضح ہے۔ اور انسان کو انسان اس لیے کہا، پہلا اس کا نام آدم تھا، آدمی تھا۔ جب آدم علیہ السلام بھول گئے اپنے رب کریم کی توجیحات کو، نصیحتوں کو، تو انسان بن گئے۔ تو انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بھولنے کی عادت ہے۔ تو جن نظر نہیں آتا، کہتے ہیں جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے میں کیا حکمت کار فرما ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قبل اس کے کہ ہم جواب دیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت اور شریعت کے بارے میں ایک عام قاعدے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا دی جائے، اور وہ قاعدہ یہ ہے، جو اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے۔ فرمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ، کہ وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کون؟ اللہ، جاننے والا اور حکمت والا۔ یہی وہ سبب ہے۔ جاننے والے تو ہم بھی ہیں، اور ہم میں بعض لوگ حکیم بھی ہیں،
جن کو طبیب کہتے ہیں، طب شعبی، لیکن اللہ رب العزت کا علیم ہونا بشر کی طرح نہیں ہے، یا بشر کا علیم ہونا اللہ کی طرح نہیں، اور بشر کا حکیم ہونا رب العالمین کی طرح نہیں ہے۔ یہ تشبیہ تمثیل سے منع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ قاعدہ اس مضمون کی ان بہت سی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت و شریعت، یعنی اس کے احکام کونیہ اور احکام شرعیہ میں حکمت کار فرما ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیدا فرماتا ہے اس میں اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ کی حکمت دونوں صورتوں میں کار فرما ہے، خواہ اس نے اس چیز کو ایجاد کیا ہو یا معدوم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت کا جو حکم بھی دیا ہو، خواہ وہ ایجاب کی صورت میں ہو، تحریم کی صورت میں یا اباحت کی صورت میں، ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کونی و شرعی احکام کی حکمت ہمیں معلوم نہیں، حکمت ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں۔ کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا، یا تو ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں، یا بعض لوگوں کو اس علم فہم کی وجہ سے معلوم ہے کہ ان کے پاس علم ہے، ان کو پتہ چل گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا۔ جب یہ قاعدہ معلوم ہو گیا تو ہم عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عظیم حکمت اور قابل ستائش مقصود کی خاطر پیدا فرمایا ہے، اور حکمت و مقصود یہ ہے کہ جن اور انسان صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ اللہ رب العزت نے جو غافل ہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے، بے پرواہ ہیں اس کی عبادت سے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی۔ پھر فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، شتر بے مہار؟ یہ لفظ صحیح مناسب ہے کہ شتر بے مہار چھوڑ دے، جو مرضی کرتے پھریں، کوئی نہیں ان کو پوچھے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسانوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی غالب حکمت کار فرما ہے، اور وہ یہی کہ جن و انسان اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور عبادت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے محبت اور تعظیم کے ساتھ، عاجز اور انکساری کے ساتھ، یا عاجزی اور انکساری کا اس کے سامنے اظہار کیا جائے۔ سجدہ کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ یہ عاجزی اور انکساری کے ہی تو اظہار ہیں، اور وہ اس طرح کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کیا جائے، اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ان سے اجتناب کیا جائے۔ یہ ہے مطلب انسان کی پیدائش کا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ،
اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ یکسو ہو کر اس کی عبادت کی جائے۔ اس حکمت کی وجہ سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر جو شخص اپنے رب کے سامنے سرکشی کرے اور اس کی عبادت کرنے سے تکبر کرے تو اس کا یہ طرز عمل اس حکمت کے خلاف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو گویا عبث پیدا فرمایا ہے، گو وہ صلاحت نہ بھی کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اس کے سرکش اور تکبر ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو عبادت نہیں کرتے اللہ کی، پیدا کس لیے کیا؟ کہ اس کی زمین پر اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جو عبادت سے غافل ہیں گویا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو شتر بے مہار پیدا کیا گیا ہے، کھائیں پئیں مر جائیں، بچے پیدا کریں جانوروں کی طرح، رات دن رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو ان کو بغیر مقصد کے پیدا کیا، عبث یعنی بغیر کسی سبب۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو، اس میں جو حکمت ہے، حکمت باری تعالی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کی عبادت ہو، اسی کی زمین پر اسی کے لیے سجدے ہوں، رکوع ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔